بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیج دیں محمد عالم۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، بہرحال گفتگو کو آگے بڑھائیں، امام کی گفتگو سے اور کلام سے معطر کریں۔ امام کہتے ہیں دنیا بازار ہے، دنیا بازار ہے، اس بازار میں کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ خوب اپنی زندگی میں دیکھیں، مثال کے طور پر آپ کی بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کاروبار ہوگا، کوئی دکان ہوگی، کوئی بزنس ہوگا، کسی نہ کسی بازار سے اس کا تعلق ہے۔ اب جو بازار میں آدمی بزنس کرتا ہے، کام کرتا ہے، یقیناً وہاں پر کسی دن آپ کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اور کسی دن آپ کو نقصان بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ خوب ایسا کوئی بھی بزنس نہیں ہے جس میں آپ کو بولے صرف فائدہ ہی فائدہ ہو۔ صرف فائدہ ہی فائدہ صرف ایک بزنس میں ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتا دیا تو آپ فوراً اٹھ کے نہ چلے جائیں کہیں۔ نقصان جو ہے وہ ہر شخص کو ہوتا ہے اور دنیا میں بھی ہوتا ہے، لیکن دنیا کا جو بازار ہے، جو پروردگار نے ہمارے لیے بنایا ہے، اس میں سے بھی کچھ لوگ فائدہ اٹھا جاتے ہیں انہی دنیا کی چیزوں سے۔ دیکھیں بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر کامیاب ہونا ہے، جنت حاصل کرنی ہے تو بھائی دنیا چھوڑ دو، کنارے پہ بیٹھ جاؤ، کوئی اتنا کام وام نہیں کرو، یا پھر جو ہے وہ بس ہاتھ میں تسبیح پکڑ لو، یا مسجد آ جاؤ۔ خوب یہ کمال نہیں ہے عزیزان محترم، کمال یہ ہے کہ انسان دنیا کے بازار میں رہے اور پھر بندگی خدا کو کر کے دکھائے، وہ کمال یہی ہے۔ خوب جہاں پر اگر مثلاً جہاں پر کوئی گناہ نہ ہو وہاں پر آپ کوئی گناہ نہ کریں تو کون سا کمال کیا آپ نے؟ جہاں پر کوئی لین دین میں جو ہے وہ کم تول زیادہ نہ ہو وہاں پر آپ جو ہے وہ صرف دیتے رہیں، بولے میں نے تو بڑی امانتداری سے کاروبار کیا، تو کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ جہاں پر خدشہ ہے لرزنے کا وہاں پر اگر قدم سالم کھڑے رہیں تو کمال ہے۔ خوب بازار دنیا کا ایسے ہی ہے، دنیا کے بازار میں کبھی کوئی کہیں کھینچتا ہے، کبھی کوئی کہیں کھینچتا ہے، کبھی مال کی لالچ ہے، کبھی اولاد کی لالچ ہے، کبھی جو ہے وہ کسی کو نقصان دے کر فائدے کی لالچ ہے۔ مختلف چیزیں ہیں، انسان دنیا کے اندر مشغول رہتا ہے، کام بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہاں پر اگر آپ سالم اپنے آپ کو بچا لے جائیں، اور آج کل کے دور میں یہ جو آج کا دور ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا نے ارشاد فرمایا آج کے دور کے لیے کہ آج کے دور میں نیکی کرنا ایسے ہے جیسے ہاتھ میں گرم چولا ور انگارہ رکھنا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے عزیزان محترم، آج کل کے دور میں نیکی کرنا آسان نہیں ہے، نیکی بہت مشکل کام ہو گیا ہے آج کل کے دور کے اندر۔ خوب آپ کسی سے نیکی کرنا چاہیں، سامنے والا سمجھتا ہے شاید یہ کوئی مجھ سے فائدہ چاہتا ہے، خوب لیکن ہمیں خدا سے فائدہ کرنا ہے۔ جو بہترین کاروبار میں نے آپ کو بتایا جس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے، وہ کاروبار یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو خدا کے سپرد کریں، خدا سے سودا کریں، خدا کو بیچیں چیزوں کو۔ جو شخص اپنے آپ کو خدا کو بیچ دے یعنی اتنی صلاحیت پیدا کرے کہ خدا اس کا خریدار بن جائے، یہ ہے کاروبار۔ یعنی میں اپنے شب اور روز کو، رات اور دن کو، اپنے کام کو، اپنے معاملات کو، اپنے ریلیشن کو، اپنی فیملی کو، سب کو خدا کے سپورٹ کر دوں اور یہ کہوں پروردگار یہ سب تو نے ہی تو دیا ہے مجھے، میرا ہے ہی کیا، اور یہ میں دوبارہ تیری خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اب جو تجھ پر تو راضی رہے گا۔ عزیزان محترم حضرت داؤد کو خدا نے پیغام بھجوایا کہ فلانی لڑکی ہے وہ جنت میں تمہارے ساتھ رہے گی۔ اب حضرت داؤد ڈھونڈے، اس لڑکی تک پہنچے اور پوچھا اس سے کہ بھائی یہ ایسا کیا کام کرتی ہے کہ یہ جنت میں میری نیبر ہے۔ آسان نہیں ہے نبی کا نیبر ہونا، یعنی کوئی تو ایسا کام ہوگا کہ جو انبیاء کے برابر میں جنت میں گھر مل رہا ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ نہیں چاہیے گھر؟ آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ جنت میں کیا انبیاء کے ساتھ نہیں رہنا چاہیں گے کیا؟ یا جنت کا کانسیپٹ آتا ہے تو صرف حوریں آتی ہیں ہمارے ذہن میں؟ عزیزان محترم جنت میں پروردگار کی اصل رضا جنت ہے، جہاں رب راضی ہو جائے وہی جگہ جنت بن جاتی ہے۔ رب کو راضی کرے، نبی کے ساتھ جو ہے وہ اگر رہنا چاہتے ہیں تو خوب انہوں نے دیکھا، اس لڑکی سے پوچھا کیا عمل ہے تمہارا ایسا؟ اس نے جب اپنے کام بتائے تو حضرت داؤد کہتے ہیں اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے اسپیشل کہ یہ میرے نیبرز میں ہو۔ تو اس سے پوچھا تب تم کوئی کام کرتی ہو تو سوچتی کیا ہو؟ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ تمہارا نظریہ کیا ہے؟ آئیڈیولوجی کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے میں جب بھی کوئی کام کرتی ہوں تو میں خدا پر بڑی اچھی امید رکھتی ہوں، اور جب بھی کوئی میرے نقصان بھی ہو رہا ہوتا ہے تو بھی میں خدا کے بارے میں غلط گمان نہیں کرتی۔ میں کہتا ہوں یقیناً اگر یہ کچھ ہوا بھی ہوگا
تو اس میں خدا کی کوئی مصلحت ہوگی، یعنی میں خدا کے معاملے میں حسن ظن رکھتی ہوں. یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں کو معاف کر دوں گا. اور اب آپ بیٹھ کے سوچیں نہیں خدا مجھے کیسے معاف کرے گا، خدا مجھے کیوں معاف کرے گا، خدا مجھے تو معاف نہیں کرے گا. اب یہ جو سوچ ہے یہ ہم خدا نہ خواستہ کسی اور کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو جنت میں جائے گا نہیں. یعنی ہم خدا کے معاملے میں یقیناً اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، خدا اس کی مغفرت کرے. ہمیں خدا کے معاملے میں حسن ظن رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی پروردگار، مگر تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے، تو تو فضل و کرم کرنے والا ہے. یہ خوشگمانی، حضرت داؤد کہتے ہیں یہی خوشگمانی تمہاری تمہیں اس مقام پر لے آئی کہ تم جنت میں نبی کے ساتھ رہو گی. عزیزان محترم بڑا آسان سا فارمولہ ہے. خوب آئیں امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی میں جا کر دیکھیں کہ امام نے کچھ ایسے امپورٹنٹ کام کیے. ہر امام نے اپنے دور کے اندر ایک ایسے کام کیے جو ہمارے لیے لیسنز ہیں. امام کا دور جو تھا وہ 6 خلفاء کا دور تھا، 6 خلیفہ جو ہیں امام کے دور میں. امام بیٹھے ہوئے تھے، ابھی چھوٹے سے ہیں امام کی ایج جو ہے وہ بھی 8 سال کی ہے، 8 ایئرز. تو امام بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک سے امام نے اپنے برابر میں جو تھا اس کو کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے. یعنی امام جواد، امام تقی شہید ہو گئے. تو اس نے کہا کہ مولا آپ کو کیسے پتا چلا، آپ کے پاس علم غیب ہے؟ کہا نہیں، میرے دل نے احساس کر لیا. کہا آپ کو اندر کیسے احساس ہوا کہ آپ کے والد شہید ہو گئے؟ کہا کیونکہ مجھے امامت کا درجہ مل گیا. کہا مولا یہ آپ نے کیسے، آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کو امامت کا درجہ مل گیا؟ کہا میں نے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں بہت خاضع اور جھکا ہوا پایا تو میں سمجھ گیا یہ اتنا بڑا درجہ مجھے عطا ہو گیا ہے. یہ امامت آسان نہیں ہے. انسان امام تو امام ہے، انسان ذرا سا پرہیزگار ہو جائے، ذرا سا ایک فقیہ ہو جائے، مرجع ہو جائے، عالم ہو جائے. ضروری نہیں ہے کہ انسان عالمی ہو تو خدا کی بارگاہ میں خاضع ہو. ایک عام آدمی بھی ہو سکتا ہے، ایک عام آدمی جو اپنے آپ کو حلال حرام کو کنٹرول رکھے وہ خدا کی بارگاہ میں بہت بلند ہو سکتا ہے. عزیزان محترم امام ہے. امام نے 6 خلفاء کے دور میں سب سے سخت جو دور تھا وہ متوکل کا تھا، اور اس نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے امام کو نقصان پہنچائے. اسے کینہ اور بغض اور حسد تھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. امام نے ان جو خلیفہ تھے یہ خواہ بغض رکھتے تھے اہل بیت سے، پوری کوشش کی. اس نے ایک دن کہا کہ امام کو بلاؤ، لے کر آؤ. امام آئے اور کئی 100 جو ہے وہ ننگی تلواروں والوں کو کھڑا کیا اور کہا کہ جیسے ہی امام داخل ہو اندر تو تلواروں سے امام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. خیر یہ گئے، امام کو لے کر آئے. امام جیسے ہی اندر آئے تو جو جلاد کھڑے ہوئے تھے ہاتھ میں تلواریں لے کر وہ جھک گئے اور سجدے میں پڑ گئے. اور ایک دم یہ جو خود خلیفہ بیٹھا تھا یہ اپنی مسند سے اٹھا اور آ کر کہ آپ کیسے آئے، آپ کا کیسے آنا ہوا، اور امام کے ہاتھ چومنے لگ گیا اور امام کو کہا کہ امام کو خیریت سے روانہ کرو. تو انہوں نے بعد میں جلاد سے پوچھا تم نے میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی؟ کہا کہ جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ امام آئے ہیں، امام کے ساتھ 1,00,000 تلواروں کا لشکر اندر آ رہا ہے، ہم اس ہیبت میں گھبرا گئے، ہم کیا کرتے؟ عزیزان محترم خود امام کرامات اور معجزات رکھتے تھے اور رکھتے ہیں. باقی ائمہ کے لیے، امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اور یہ والا واقعہ یہ معجزات جو ہیں وہ امام علی نقی کے لیے بھی ہیں کہ اسی خلیفہ نے ایک دفعہ کسی جادوگر کو بلایا اور اسے بہت پیسے دیے اور کہا کہ میں ان کو بھی دعوت کروں گا امام علی نقی کو، تم کچھ ایسا کرنا کہ ان کی جو ہے وہ خدا نخواستہ عزت جو ہے وہ کم ہو جائے. تو کھانا لگایا، اسے بلایا. اب امام روٹی کو پکڑتے ہیں، یہ اپنے جادو سے روٹی کو دور کر دیتا ہے. اب لوگ ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. یہ جہاں بیٹھا ہوا تھا اس کے پیچھے جو تکیہ تھا
گون سا تکیہ تھا، اس پر شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی. امام نے اجاز امامت سے اشارہ کیا، وہ تصویر سے شیر باہر نکلا، اس نے جادوگر کو چیر پھاڑ کر کھا کر نگل لیا. اب یہ خلیفہ تو ویسے ہی بے ہوش ہو گئے، تو جب اٹھے تو انہوں نے کہا بھائی اس کو واپس کر دیں. امام نے کہا یہ واپس نہیں آیا، جو ہمارا دشمن ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا.